السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام اور معلمات، ہم آپ کو قرآن فیملی کلب کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا، آپ نے اسٹوڈنٹ کا جو پورٹل ہے وہ دیکھا، اور اب آپ بطور ٹیچر جب رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اب آپ نے اپنا کورس پیش کرنا ہے۔ تو اپنے کورس کو کیسے پیش کرنا ہے، اس کے اندر کچھ 15 پوائنٹس ہیں جن کی وضاحت کرنا آج کے اس سیشن میں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ 15 چیزیں جس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اپنے کورس کو پیش کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے تیار کرنا ہے اپنے کورس کو، تو وہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کورس کا نام، جس کو کورس ٹائٹل کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کتاب پڑھا رہے ہیں تو وہ کتاب ہے، اس کا نام۔ اگر آپ کوئی فن پڑھا رہے ہیں تو وہ فن ہے۔ تو یہ نام جو ہے یہ ایک مختصر ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، تاکہ جس موضوع پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا صحیح طور پر اس کی عکاسی کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کورس ڈسکرپشن، کورس کی تفصیل۔ یہ کورس کے بنیادی جو مواد ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کا مختصر تعارف اس کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کورس کس چیز پر مشتمل ہے اور اس سے طلباء کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور تیسری چیز جو اس کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے وہ کورس کے مقاصد، کورس آبجیکٹیوز، کہ کورس مکمل کرنے کے بعد طلباء کیا سیکھ سکیں گے۔ مثلا یہ کورس ابھی پڑھا نہیں ہے طلباء نے، لیکن جب یہ پڑھ لیں گے تو ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ مقاصد اس قدر واضح ہونے چاہیے کہ آپ اس کو پیمائش کر سکیں، آپ اس کو دیکھ سکیں کہ یہاں سے ان سٹیپ سے جب گزریں گے تو یہ اس کے اندر صلاحیت بڑھے گی، اور اس طریقے سے ہم اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ یہ صلاحیت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے کورس کے اہداف لکھنے ہوں گے، کورس گولز لکھنے ہوں گے کہ اس کورس کا کیا گول ہے، اس کی مجموعی کامیابی کیا ہے، اس کا بڑا مقصد کیا ہے۔ اور اس طرح جب آپ گول طے کریں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ یعنی شارٹ ٹرم اثرات ہیں یا طویل مدتی اثرات ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کورس کا سٹرکچر آپ کو بنانا پڑے گا کہ یہ کورس کتنے ہفتوں کا ہے، کتنے مہینوں کا ہے، ہر ہفتے کے اندر کتنے اسباق ہوں گے، ہر سبق کے کتنا وقت ہوگا، اور کتنے کلپس ہوں گے، کتنے ٹاپکس ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے مرتب کرنی ہے، بنانی ہے۔ اور اس طریقے سے ہر کلاس، لیکچر یا یونٹ یا اس کا جو ٹاپک ہے، اس کے اندر کیا کیا آپ سرگرمی دیں گے، کیا کیا کام دیں گے، وہ چیزیں آپ کو پہلے سے طے کرنی ہے کورس بناتے وقت۔ اسی طریقے سے اس کورس کے اندر کیا اہم ٹاپکس ہیں جو کور ہوں گے، اس میں کیا کیا موضوعات ہوں گے جو آپ نے اس کورس کے اندر کور کروانے ہیں، ہر موضوع کے تحت کیا کیا چیزیں سکھائی جائیں گی، اس کا ایک خاکہ، اس کا ایک مختصر سا بیان جو ہے وہ آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کے تدریسی مواد جو ہے وہ آپ کو پہلے سے ریڈی کرنا ہے کہ آیا کہ کتابیں ہوں گی جس کو بچیاں خریدیں گے، یا پی ڈی ایف ہوگی، یا اس کے لیے ویڈیوز جیسے آپ تیار کریں گے، اور آیا کہ اس میں ویڈیوز کس طرح کی ہوں گی، اس کے پیچھے پی پی ٹی سلائیڈز ہوں گی، یا پھر آپ نے بک کو ہی سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھانا ہے۔ اور اس طریقے سے اس کے ساتھ کوئی معاون آرٹیکلز ہیں وہ آپ نے ساتھ دینے ہیں، یا کوئی خاص ریڈنگز کے لیے کوئی خاص اور چیز بھی آپ کے مطالعے کے لیے اگر ہے تو وہ ساتھ دینی ہے یا نہیں دینی، تو یہ آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا ٹیچنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کے لیکچرز ہوں گے، آپ کی سرگرمیاں آپ دیں گے، کچھ کام دیں گے کرنے کے۔ اس کے اندر گروپ ڈسکشنز یعنی طلباء آپس میں ڈسکس کریں گے، جس کو تکرار کی شکل کہتے ہیں، وہ ہوگا۔ سوال و جواب کے سیشنز ہوں گے کہ اس میں طلباء اساتذہ سے سوال کر سکیں اور اساتذہ طلباء کو جواب دے سکیں، یہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر کوئی آپ کام دیں گے، کوئی پروجیکٹ دیں گے جس کو وہ کر کے آپ کو پیش کریں گے، اور کیا آپ کا طریقہ کار ہوگا اس کو آپ نے واضح کرنا ہے، لکھنا ہے۔ اگرچہ سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب کورس بنانا ہے تو اس کے حوالے سے یہ باتیں آپ کو لکھنی ہوں گی۔ اس طریقے سے طلباء کو جب کوئی سرگرمی دی جائے گی، اسائنمنٹس دی جائے گی، تو اس سے کیا توقع ہوگی
کہ وہ اس کو کس طریقے سے پیش کرے اور کس طریقے سے اس سے کیا فائدہ آپ لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیسے آپ یعنی تشخیص کریں گے کہ یہ بچہ جو ہے ان کی کارکردگی جو ہے اس کو آپ چیک کریں گے کہ یہ اب آگے بڑھ رہا ہے، یہ سیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کے امتحانات کا طریقہ کار کیا ہوگا، کوئزز کس طرح کے ہوں گے، اسائنمنٹس کس طرح کے ہوں گے، پروجیکٹس کس طرح کے ہوں گے، یا کوئی عملی کام ہوگا جس کے ذریعے سے آپ تشخیص کریں گے کہ اس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طالب علم جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہے یا یہ طالبہ سیکھ رہی ہے۔ تو آپ کو امپارٹنس، اہمیت کے حوالے سے، کچھ نمبر کے حوالے سے، یا کوئی ایسی چیز آپ کو طے کرنی پڑے گی جس سے طلبہ کو پتہ چل سکے کہ یہ ٹاپک زیادہ اہم ہے، اس پر میں نے زیادہ توجہ دینی ہے، اور یہ ٹاپک نسبتاً کم اہم ہے، اس کو اگر میں نے سرسری بھی دیکھ لیا تو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کو اپنے گریڈز کے حوالے سے، نمبرز کے حوالے سے اس کو ساتھ طے کر کے اسٹوڈنٹس کی ترجیحات بنانی ہیں۔ اس طریقے سے کورس کی مدت، یہ کورس مہینوں پر مشتمل ہے، ہفتوں پر مشتمل ہے، گھنٹوں پر مشتمل ہے، یہ چیزیں آپ کو طے کرنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر طالب علم جو ہے اپنے اس کے اندر دلچسپی کیسے شو کریں گے، اپنی حاضری کے ذریعے سے، فعال شرکت اس کی کیسے ہوگی، سوالات پوچھنے کے ذریعے سے، اسائنمنٹس اور کوئزز وقت پر جمع کرانے کے ذریعے سے، کس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ فعال، ایکٹیو اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ ایکٹیو ہیں اور وہ اس سے سیکھ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے آپ نے اس کورس کے بعد اس کو کوئی سرٹیفکیٹ یا سند دینی ہے یا نہیں دینی، اس کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اگر آپ نے سند دینی ہے تو کون سی شرائط پر دینی ہے، کہ کس طرح طالب علم کی صلاحیت ہوگی تو آپ اس کو سند دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اور اس طریقے سے آپ اپنی پروفائل کو سیٹ کریں گے، اور تقریباً آپ میں سے اکثر نے سیٹ کر لی ہوگی، جس میں آپ کا تعارف تھا، بایوگرافی تھی، آپ کی تعلیم تھی، آپ کے تجربہ تھا، آپ کے سکلز تھیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی LMS پر چونکہ پہلے سے تیار ہو چکی ہیں، اور جن کی تیار نہیں ہوئی وہ اس کو تیار کر لیں۔ اس طریقے سے 15ویں اور آخری بات یہ ہے کہ کچھ جرنل سوالات، کہ مثلاً آپ کوئی بھی کتاب پڑھانے لگے ہیں، اس کتاب سے متعلق کوئی 8-10 سوالات ایسے جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں طلبہ کی طرف سے پڑھنے سے پہلے، تو ان کے سوالات اور ان کے آٹو جوابات آپ کو سیٹ کرنے ہوں گے تاکہ کوئی بھی آپ کی کلاس میں آنے سے پہلے اس کو دیکھ سکے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے کورس کے اندر اپنے پڑھانے کے طریقہ کار کے کچھ چند کلپس تیار کرنے پڑیں گے آپ کو، جس سے جو بندہ جس نے آپ کا پڑھانے کا طریقہ نہیں دیکھا ہوا، وہ آپ کی جب پروفائل پر جائے گا تو وہاں سے آپ کے نمونے دیکھ کر اس کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ اس استاد سے میں نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور کس طرح اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ نے اپنا کورس کیسے تیار کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ تیار کر لیں گے تو پھر ہم ایک سیشن کریں گے کہ آپ نے ان چیزوں کو LMS پر کیسے ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں اور ہمیں خیر کے کام میں ایک دوسرے کا معاون بنائے۔